ऐसा वक्त भी आएगा, पहले भी हमारे वक्त हुए हैं, लेकिन अब एक्सट्रीम में वक्त आया हुआ है। वो हमेशा एक बात कहते थे कि इस पार्टी में कई लोग आएंगे लेकिन आखिर में वही लोग रह जाएंगे इस पार्टी में जो नजरियाती है। मैं ये बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा था, कई दफा कहा है। माइक नहीं चल रहा। उन्होंने इमरान खान ने वहाँ पे जेल में भी कई दफा ये बात की है। उन्होंने कहा कि देखें, जब मुश्किल वक्त आता है, और ये मेरे ख्याल में अच्छा होगा कि एक दो बातें उनकी जेल की बताएं। जी कि जब वो जो अपना वो तजर्बा बताते हैं, कहते हैं कि जो जेल में जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो कहते हैं पहले वाले दिन मुश्किल थे, लेकिन अल्लाह ताला फिर आपको एक डायरेक्शन देता है। कहते हैं जो मेरा शौक़ था हमेशा से किताबें पढ़ने का, वो मैंने किया, कुरान मैंने पढ़ा। और हमें कई दफ़ा कहते हैं कि देखो अब समझ आती है कुरान में क्यों लिखा है कि इसको बहुत आहिस्ता पढ़ो। वो कई दफ़ा रिपीट करते हैं ये बात, और वो फिर हमें जब हमारे साथ आके बैठते हैं, या बच्चों को तो ख़ास तौर पे जब वो बात करने, उनसे अगर बात करनी हो ना बाहर, जब अगर कोई फ़ोन में ला दे, तो वो पहले 5-8 मिनट जो कुरान में से उन्होंने कोई चीज़ ऐसी पढ़ी हो जो उनका ख्याल अपने बच्चों को नसीहत करनी चाहिए या पास ऑन करनी चाहिए, पहले वो उनको वो बताते हैं। बच्चों को पूछे तो वो कहते हैं 20-25 मिनट होते हैं जिसमें इमरान खान पहले उनको कुरान से जो उनका ख्याल है बड़ी इम्पोर्टेंट उनको एक गाइडलाइन दे सकते हैं बच्चों को, वो देते हैं। फिर वो कहते हैं कि देखें, जब मुश्किल वक्त आता है ना, इम्तिहान नहीं होता, वही चीज़ होती है जो आपको मजबूत करती है। मुश्किल वक्त मजबूत करता है, मुश्किल वक्त कमज़ोर नहीं करता। एक ये वो बात कहते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि देखें, हर एक बंदा इकट्ठा चलता है, लेकिन आपका सफ़र अलहदा भी हो जाता है। खैर है, सबकी एक जर्नी है, लेकिन मुश्किल वक्त में असली लोग जो एक नजरिए के साथ होंगे वो रह जाएंगे, जो मुफाद परस्त हैं वो सबसे पहले जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जो बाकी रह गए वो भी निकल जाएंगे। दिल भी आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा। आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ। सफाई कर दी। मैं वो भी बता दूं, इमरान खान ने 2-3 दफा आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया है कि इन्होंने बहुत मदद की है। कहते हैं मैं तो ये कभी कर ही ना सकता जो आसिम मुनीर। खान साहब, ये जो हम पार्टी में देखते हैं ना, शायद खान साहब बहनों को सामने तो किया ही होगा, और यहाँ में ऐसे लोग मौजूद हैं जो खान साहब से उन्होंने एक बात सुनी हो, वो ये थी कि खान साहब हमेशा इस बात के ऊपर हमेशा ये कहते थे, जिसकी शर्म आती है कि जब 4-5 करोड़ रुपए इतना छोटी रकम है और उसमें जब दिखते हैं तो वो अवाम के वोट का मैंडेट भी उनको मिला होता है किसी पार्टी की वजह से, किसी लीडर की वजह से, या वैसे आजाद हैसियत से भी जो जीत के आ जाता है, तो एक शर्मनाक हद तक जो है ना हमारा एक तो इखलाकियात बड़ी नीचे जा चुकी है, दूसरा मयार जो है ये भी बड़ा नीचे जा चुका है। तो ये जो इमरान खान वाले लोग हैं ना, ये नजरिए वाले, वो जो हम एक पार्टी में नारा मारते थे ना, ये जुनून बढ़ता नहीं बढ़ता है, इसी तरीके इंसाफ में हिसाब आपको जरूर करता है। सर महंगाई होगी, खच्चर की कीमत पे बिकते हैं, क्या ऐसे चाहिए? सर वैसे खान साहब आएंगे कब? 2 साल हो चुके हैं। एक मिनट बात करने में सबसे पहले खिराज तहसील पेश करना चाहिए। पहले तो आप सबको खुशामदीद, और सबको मैं खराज तहसील पेश करता हूँ कि आज तक सिंध में हमारी हुकूमत नहीं रही, लेकिन हमेशा इमरान खान साहब की कॉल पे, चाहे वो जलसा हो, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, चाहे तरीके की कोई भी चीज़ हो, तो सिंध के लोगों ने भरपूर तरीके से साबित किया है कि हुकूमत न रहने के बावजूद, फसैयत के बावजूद जो आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, हमें आप पे फख्र है, पेश करते हैं। साथ साथ खान साहब की फैमिली मौजूद है। ये इमरान खान साहब जो भी इस वक्त एक तहरीक को लीड करके, और आज से नहीं, उनकी 29 साल की एक उनकी जद्दोजहद है, वो सिर्फ हम इतना ही पे कहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए है और हमारी कौम के लिए है। तो हमें पूरी कौम ने ये समझ कर, जो खान साहब का एक हमेशा एक ख्वाब हमने देखा कि खान साहब कहते हैं मेरी कौम जाग जाए, तो कौम मुकम्मल तौर पे जाग चुकी है। और उन्होंने साबित किया है 8 फरवरी को कि निशान लेने के बावजूद, फसैयत के बावजूद, पूरी कौम ने इमरान खान साहब पे एतमाद करके वोट दिया। मैं सीधा कहूंगा कि ये जो निज़ाम है 76 साल से पाकिस्तान में चल रहा है,
یہ ایک ایسا نظام بنا ہوا ہے کہ جس کے اندر ایک قبضہ جمایا ہوا ہے ایک مافیا نے. اور پہلی دفعہ ایک پاکستان کے عوامی لیڈر نے پاکستان کے آئین کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کے آئین میں جس کا بھی جو ذمہ داری ہے وہ وہیں پہ رہ کے اپنی ڈومین میں کام کرے گا. لیکن یہ بات چونکہ ان لوگوں کو پسند نہیں آتی جو قبضہ جما کر حکومتیں بناتے بھی ہیں پھر گراتے بھی ہیں پھر تبدیل بھی کرتے ہیں, کٹپٹیاں بٹھا کے اس ملک پہ وہ کرتے ہیں کہ جس میں ملک کی خودداری بھی داؤ پہ لگ گئی ہے, خود مختاری بھی داؤ پہ لگ گئی ہے. اور حقیقی آزادی کا جو ہم نعرہ مارتے ہیں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ نام خوددار رہے, نام خود مختار رہے اور نام حقیقی طور پہ آزاد ہیں. اس کی حقیقت پوری قوم اب جان چکی ہے. تو انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے پیارے لوگوں سے امتحان لیتا ہے, اور امتحان پیارے لوگوں سے اس لیے لیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ لوگوں سے میں عظیم کام کراؤں گا. تو عمران خان ایک عظیم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور ہمیں یقینی ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ کہ یہ ہماری کامیابی جو ہے پاکستانی پوری قوم کی انشاءاللہ ایک دن کامیابی ہوگی. آپ کا جو لوگ اس تحریک کے اندر شامل ہیں جس طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں. آپ کی میزبانی کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کے سامنے سب لوگ ہیں, آپ بات کی. کینڈیڈیٹ تھا خان صاحب 90 سے MQM کے علاقے سے خالد مقبول صدیقی کے سامنے الیکشن لڑا. بس اتنا کہنا چاہوں گا کیونکہ آپ سب نے اس وقت بڑا ایک جذبات ہیں جو ابھر رہے ہیں لیکن ان کو بیان نہیں کر سکتا. اس حقیقی آزادی کی جد و جہد میں جو خان صاحب اس وقت لڑ رہے ہیں, ہر ورکر کراچی کا, ہر ورکر سندھ کا منزل تک انشاءاللہ ساتھ دے گا آپ لوگوں کے. ہماری جانیں جاتی ہیں جائیں, ہمارا مال جاتا ہے جائے, ہماری منزل میڈم کوئی بھی سیٹ لینا نہیں ہے. ہماری منزل ہے ہمارے لیڈر کی رہائی. انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے اور آخری دم تک کھڑے ہوں گے. اور آخر میں بس ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا اپنے دل کی مطمئنی کے لیے, آپ نے بھی اللہ کو گواہ بناتے ہوئے وہ بات کہنی ہے. میرے لیڈر کی تھوڑی خیریت میں سامنے سے سننا چاہتا ہوں کہ میرے لیڈر کی خیریت تھوڑی سی بتا دیں. الحمدللہ میں تو خیال ہے پہلے سے بھی زیادہ فٹ ہوئے ہیں. یہاں پر جو سارے ڈاکٹر بلا سینئر موسٹ آخر میں جو بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یقین کریں ہم صوبہ سندھ کی جانب سے, صوبہ سندھ کی تنظیم کی جانب سے, اور خصوصی طور پر جو اس وقت ہمارے الیکٹڈ MPAs ہیں, الیکٹڈ تو ہم سبھی ہیں لیکن جن کو خوش نصیبی کا پروانہ مل گیا جو کہ ان کے پارلیمنٹ لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں, ہمارے اس وقت وہ تمام MPAs یہاں موجود ہیں. ہمارے کراچی سے فارم 45, کراچی اور حیدرآباد سے فارم 45 کے MNAs, مطلب جن کی لیڈ, مطلب ہماری ایک لیڈ بتاؤں کہاں ہے اسلام صاحب, یہ خالد مقبول صدیقی کے مقابلے میں 90 سے جیتے 1,05,000 ووٹ ہیں. حیدرآباد سے ڈاکٹر مستنصر بلّہ یا خان صاحب کہتا سارے قدیمہ سے زندہ ہے ماشاء اللہ 35,000 کی لیڈ ہے ان کی. اور ایک بڑی تعداد میں ہمارے شجاعت بھائی, میں کسی کا نام لے رہا, ہمارے فارم 45 والے MP MNA ہاتھ اٹھائیے پہلے. یہ فارم 45 کے تحت پیچھے بھی ہوتے ہیں ملک عارف صاحب, اسلام خالد صاحب, نئی قریشی صاحب, شعیب صاحب, خالد ایڈوکیٹ صاحب, فارم 45 یہ MP ہمارے. آپ 6 مہینے رہے یہ دواری والے, اس بیچارے کو 6 مہینے بعد کس نے اور کر دیا. اور راجہ اظہر اس وقت جو دیکھیں میں ابز کر ایک ہم سب کی طرف سے جو فارم 45 کے MP MNAs ہیں اور جو ہمارے کراچی حیدرآباد کا مین جو بے خاص کے بھی ہمارے آفتاب قریشی صاحب ہمارے اور MNA وہ لڑے وہاں سے اس طریقے. اور ہماری خواتین یہ لڑی ہے, ہمیں ضرورت تھی, میں جلدی بول رہا تھا, بولتا نہیں جو ٹائم آپ دونوں کا ہے, ہمیں ضرورت تھی کہ ہم نے اپنا کوٹا پورا کرنا تھا. یہ مٹیاری سے لڑی نازش فاطمہ, اور یہ تھرپارکر سے جا کے لڑی. وہاں سے ایک ہماری خاتون ہے جو یہ ماشاءاللہ کمبر شداد کوٹ بلاول کے سامنے الیکشن لڑی, لائف کھاوٹ صاحبہ ماشاءاللہ لڑکانہ کے کمبر شداد کوٹ سے, یہ وہاں سے لڑی, سانگڑ سے جا کے لڑی, عزی افروز شورو قاسم باغ سے لڑی. تو ہماری میرن کا بلوچ یہ دادو سے لڑی. یہ خواتین ہوئی جن کو ہمیں کوٹے کی ضرورت پڑی. سندھ میں مطلب ایسا نہیں ہے,
اور میں بتاتا ہوں کہ الحمدللہ 10 مئی کے بعد میں آیا تھا پھر تنظیم بنی، تو جولائی 24 سے لے کے اپریل تک تقریباً 1200 کے قریب ایونٹس ہمارے ہوئے، اور وہ کوئی چونکہ میں پہلے زیادہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، دیر از نو ون مین شو، کچھ نہیں ہے، یہ سب ایک ٹیم کی وجہ سے الحمدللہ نیچے تک تنظیمیں بنی ہوئی ہیں. جو ہماری لیڈرشپ آتی ہے، شعیب صاحب یہاں موجود ہیں، انتظار پوجوزر صاحب پچھلے دنوں آئے تھے، جو سندھ آتے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب آئے تھے، اچکزئی صاحب آئے تھے، کھوسا صاحب آئے، جو آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہم تنظیم پہ ہیں، ہم گراؤنڈ پہ ہیں الحمدللہ. جو سندھ پورا کھڑا ہوا ہے الحمدللہ 95 یا 99% ہم ایک پیج پہ ہیں الحمدللہ، سب ایک پیج کے اوپر ہیں، اور ہم آپ کا شکر گزار ہیں. عمران خان اس وقت جیل میں، اور جیل میں وہ کیوں ہے؟ وہ ہمارے لیے ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے ہے، اس ملک کے لیے. ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، ہم اپنا مال بھی قربان کر سکتے ہیں. یہ تو ایک چھوٹی سی کال تھی. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اکثر ڈی چوک پہ 26 نومبر پہ، یہ فرنٹ فٹ پہ، یہ سارے فرنٹ فٹ پہ، یہ شہر سے فیس کر رہے تھے، یہ سارے لڑنے والے لوگ ہیں. اور آپ اس وقت سندھ سے مطمئن رہیں، ایک کال کی دیری ہوگی اور پوری سندھ تیار ہے. اور سندھ میں اس وقت جتنے بھی ایونٹ ہوئے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں پورے پاکستان میں اگر کوئی دکھا دے کہ سندھ میں مارچ، ریلیاں، کنونشن، حتیٰ کہ وہاں پہ ہم پیپلز پارٹی کی انتقامی کارروائیوں کو فیس کر رہے ہیں، مگر پھر بھی نہیں گھبرائے. ہمیں اپنے لیڈر عمران خان پہ فخر ہے اور سندھ کی قیادت حلیم عادل شیخ پہ اعتماد ہے. ہم اس کی قیادت میں انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہیں. جب بھی آپ کا حکم ہوگا ہمیں آپ پیچھے ہٹتا ہوا نہیں دیکھیں گے. انشاءاللہ. ایک منٹ ہوگا خواتین.